گرما گرم بحث کے دوران میں کہنا کچھ چاہتا تھا، لیکن کنفیوژن کے چلتے غلطی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو لے کر میرے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ سامعین، اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کی کارروائی کے خوف سے نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے ٹویٹر اور ویڈیو کے ذریعے معافی مانگی ہے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے پریس کو جاری نوٹ میں کہا کہ معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان عالی میں ٹی وی چینل نیوز 18 کے اینکر نے جس شیطانی انداز میں نازیبہ اور ہتک آمیز رویہ اختیار کیا وہ باعث اذیت اور قابل مذمت ہے۔ اس ٹی وی اینکر کے مذموم بیان سے ہر انسان کو قلبی اذیت پہنچی ہے، اور اب یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ فرقہ پرست عناصر کا نشانہ مدارس اسلامی کے بعد اب خانقاہی نظام اور درگاہیں ہیں۔ اس لیے اس واقعے کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ چینل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں اس شرمناک واقعے کو بھی شامل کرے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نیوز اینکر کی مذمت اور سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس ضمن میں معاملہ زیر سماعت ہے، اس کے باوجود ٹی وی اینکر مسلمانوں کی دل آزاری سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ ارباب سیاست کی سرپرستی میں نیوز اینکروں کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے طریقہ کار پر انگلی اٹھاتے ہوئے اب مساجد، مدارس اور خانقاہوں تک پہنچ گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے میڈیا کے جھوٹ پھیلانے، مسلمانوں کی دل آزاری، مسلمانوں کے تبلیغ کے خلاف مہم چلا کر بدنام کرنے، مسلمانوں پر کورونا کے پھیلانے کے جھوٹے الزام کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے، جس کی سماعت بروز جمعہ 19 جون کو ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے خلاف مہم میں حالیہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے شرمناک واقعے کو بھی شامل کر لیا ہے، جس پہ سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر دشینت دوے جہے کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جمعیت علماء ہند کو کامیابی سے سرفراز کرے اور اسلام کو بدنام کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ کورٹ کے جج کی زبان اور قلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائیں۔ سامعین، ہر ویڈیوز اور خبر کی اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔